مجھے سمجھ نہیں آتی، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اور لوگ ہماری قدر نہیں کرتے۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھنا، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے اندر ایسی طاقت، ایسی اسپرچل پاور موجود ہوتی ہے کہ کسی بھی شے کو کھینچ کر وہ آپ کے قدموں میں لا سکتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کرتے اور محبت آپ کی خالص ہو تو اگلا بندہ آپ سے دور رہ سکے۔ محبت اگر خالص ہو، آپ کے وجود میں وہ سرایت کر جائے تو اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے آپ کا پارٹنر ہے، چاہے آپ کا خامند ہے، چاہے آپ کی بیوی ہے، چاہے آپ کا وہ دوست ہے، چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے دنیا والے، اس پوری کائنات کو محبت کھینچ کے آپ کے قریب لے آئے گی، آپ کے قدموں میں لے آئے گی۔ محبت ایک اتنی بڑی اسپرچل طاقت ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ محبت کے 4 ایسے قوانین ڈسکس کروں گا، اگر تم اپنی ذات پر ان کو اپلائی کر لو تو آپ کبھی بھی یہ گلہ کرتے نظر نہیں آؤ گے کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا، کوئی بندہ آپ میں انٹرسٹ نہیں لیتا، چاہے کوئی بھی ہے، وہ آپ کا پارٹنر ہے، آپ کی بیوی ہے، کوئی بھی وہ بندہ ہے۔ دیکھو، محبت کو پہلے ذرا سمجھو۔ یہ 4 قوانین میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے محبت کو سمجھو۔ محبت کو کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ محبت تم کرتے ہو۔ محبت اپنی ذات کے اندر ایک حقیقت ہے، ایک ایسا جذبہ جو ازل سے موجود ہے۔ محبت اب پیدا نہیں ہوئی، محبت تمہارے کرنے سے نہیں آئی، محبت تمہاری ذات پر مہربان ہوتی ہے اور تمہاری ذات کے اندر اتر جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے ایک شعور ہے نا۔ محبت کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ شعور کے درجات ہوتے ہیں۔ نفس کا شعور الگ ہے۔ نفس شعور کہاں سے لیتا ہے؟ علم کہاں سے سیکھتا ہے؟ اور آنکھ سے، کتاب سے۔ نفس شعور لیتا ہے سننے سے، اپنے تجربات سے۔ ہمارا جو نفس ہے نا، اس کا علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے نا۔ لیکن کیا یہ شعور کی حد ہے؟ نہیں، یہ شعور کی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد قلب کا شعور ہے۔ قلب کا شعور الگ ہے، اس کا سورس الگ ہے۔ قلب کبھی بھی اوراق اور کتاب سے نالج نہیں لیتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ لوح محفوظ سے نالج لیتا ہے۔ لوح محفوظ کی کرنیں قلب پر پڑتی ہیں، انسان کو الہامی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نالج عطا کرتی ہے۔ یہ شعور کا درجہ الگ ہے۔ اور جو نفسانی شعور والے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ قلبی شعور تک نہیں پہنچ سکتے، اور قلبی شعور تک کبھی کبھی حد ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد روح کا شعور ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ازل سے اس کو گفٹ کر دیا ہوا ہے، اسما کا علم اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے یہ شعور کے درجات ہے نا، نفس کا شعور الگ ہے، قلب کا شعور الگ ہے، روح کا شعور الگ ہے، اسی طریقے سے محبت بھی ہے۔ آپ نفس کی محبت کو محبت سمجھو گے تو یہ محبت کے نام پر دھبا ہوگا۔ یہ در حقیقت محبت ہے ہی نہیں۔ محبت یا تو آپ کے قلب نے کرنی ہے اور یا پھر آپ کی سول نے کرنی ہے۔ اور جس بندے کی ذات کے اندر محبت اترے، اس کی محبت روح کرتی ہے، اور روح کے ساتھ کرتی ہے اس پوری یونیورسل وائب ہے۔ محبت قدیم ہے، یہ یاد رکھنا۔ محبت ایک جذبہ ہے۔ یہ کب پیدا ہوا؟ یہ کتنا قدیم ہے؟ یہ ازل سے موجود ہے۔ یہ اپنی ذات کے اندر ایک حقیقت سے، ایک ذات کے طور پر موجود ہے۔ یہ تب پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نور سے سرکار کے نور کو جدا کیا اور اسی نور سے محبت کی۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے؟ محبت کی۔ یعنی محبت اور عشق اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب سرکار کے نور کو پیدا کیا، اس نور کو دیکھتے ہی محبت پیدا ہو گئی، عشق پیدا ہو گیا۔ وہ جذبہ تب سے چلا آ رہا ہے۔ وہ جذبہ اس کائنات کے ڈی این اے میں موجود ہے، وہ کن کن میں بسا ہوا، وہ ایک سبب بنا تھا جو اس کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے ایک ذات کی طرح۔ محبت مہربان ہوتی ہے انسان پر۔ محبت انسان کی ذات کے اندر جگہ بناتی ہے، چاہے وہ کسی شے سے ہو، چاہے وہ کسی شخص سے ہو، چاہے وہ کسی ذات سے ہو۔ جب وہ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہو خالص، تو اس کے اندر یہ اسپرچل طاقت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز وہ کھینچ کر آپ کے قدموں میں لے آئے گی۔ یہ محبت کی وائبز ہیں بھئی۔ انسان کی تو سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کائنات سے چیزوں کو اٹریکٹ کر کے آپ کے قدموں میں لے آتی ہے، جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو لا آف انویزیبل لو ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے؟ یہ سوچ، یہ تھاٹ پروسیس سے بہت گہری چیز ہے اور بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اور یہ اتنی سول، اس کے اندر تو سول کی طاقت بھی انوالو ہے۔ یہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ انسان کو آپ کے قدموں میں لا کے بٹھا سکتی ہے۔ محبت سجدے کرواتی ہے، محبت جھکا دیتی ہے، محبت عاجزی سکھاتی ہے، محبت مسکینی سکھاتی ہے۔ یہ ایک ایسی مہربان ذات ہے، اور اگر ہو خالص تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کسی شے سے کرو، کسی شخص سے کرو اور وہ آپ کو حاصل نہ ہو، وہ آپ کی قدر نہ کرے۔ آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں دیتی محبت۔ محبت جو ہے اس کے اپنا ایک غرور ہے محبت کا، وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ برداشت ہی نہیں کرتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آپ سے دور رہ سکے، آپ کی قدر نہ کرے۔ لیکن اس کے 4 قوانین ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ اگر آپ کی محبت خالص ہے، اگر خالص ہے تو 4 قوانین آپ چیک کرنا۔ یہ 4 قوانین اپنی ذات پر اپلائی کر لو۔ نہیں تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو رول ہے محبت کا، وہ کیا ہے کہ اپنی ذات میں سے نفس کی محبت کو ہٹا دو۔
اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی شے دنیا کی جس سے آپ محبت کرتے ہو، اس سے اپنی نفسانی محبت کو دور کر لو، یعنی شر، شہوت، ہوس، وجود پرستی، اس کے ساتھ جنسی تعلقات بنانے کی خواہش، اس کو حاصل کر لینے کی خواہش، آپ نے یہ ساری چیزیں دور کر دینی ہے۔ آپ نے صرف اس سے محبت کرنی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ دلی وابستگی پیدا ہو گئی ہے نا، آپ کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، آپ کے اندر اس کے ساتھ اٹریکشن موجود ہے، سول اٹریکشن موجود ہے، تو آپ نے صرف اس کو فیل کرنا ہے، صرف اس سے محبت کرنی ہے، آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں بولنا، صرف اس سے محبت کر کے دیکھو۔ آپ جب محبت خالص ہوگی تو یہ یاد رکھنا کہ آپ کو اظہار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر ایسی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اسپرچولی اگلے بندے تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ یہ بندہ میرے بارے میں جو ہے نا یہ ایسی وائبز رکھتا ہے، اس بندے کے دل میں میرے بارے میں محبت موجود ہے، وہ آٹومیٹیکلی فیل کرتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ اس کو محبت سے صرف فیل کرو گے، بے لوث ہو کر، آپ نے نفسانی خواہشات سے دور رہ کر محبت صرف اپنی ذات میں خالص کرنی ہے، یہ پہلا بہت بڑا قانون ہے۔ اس کے بعد دوسرا، ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے وجود کو محبت سے بھر لینا ہے آپ نے۔ وہ کیسے کہ آپ نے دنیا کی ہر شے سے محبت کرنی ہے، ہر ذات سے محبت کرنی ہے، اپنی ذات سے محبت کرنی ہے، پرندوں سے محبت کرنی ہے، کائنات سے محبت کرنی ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، اس کے رسول سے محبت کرنی ہے، آپ نے کتاب سے محبت کرنی ہے، آپ نے حروف سے محبت کرنی ہے، آپ نے درود سے محبت کرنی ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے سے محبت کرنی ہے، ہر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بنائی ہوئی شے سے آپ نے محبت کرنی ہے، کیونکہ ہر جگہ پر محبت ڈی این اے میں موجود ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی ذات کے اندر محبت بھر جائے گی اور آپ کی ذات کے اندر سے آٹومیٹکلی نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو وائبس ختم ہوگی اور آپ کا اورا اتنا سٹرانگ ہوگا کہ دنیا کا ہر شخص آپ کے قریب آنا چاہے گا۔ جس کو آپ پسند کرتے ہو وہ کیا آپ ایک ایسا سمجھ لو کہ نایاب پرسنالٹی بن جاؤ گے۔ محبت اتنی مہربانی کرے گی آپ پر، اور وہ شخص تو دور جا ہی نہیں پائے گا جس سے آپ محبت کرتے ہو، اس کے ساتھ تو آپ کا پھر اسپرچول ایسا کنیکشن بنے گا کہ وہ بے بس ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی ذات محبت سے بھری ہوئی ہے، ایک یونیورسل لو آپ کی ذات کے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ایک بہت بڑا قانون ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنی محبت کے اندر کبھی بھی نیگیٹو تھاٹ تم نے نہیں لے کے آنی۔ مطلب کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ والی سوچ آپ نے ڈیلیٹ کر دینی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ بھئی آپ نے سوچنا یہ ہے کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، وہ بھی محبت کرتا ہے، سب محبت کرتے ہیں۔ دیکھو لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے نا کہ اپنی نیگیٹو پلس کو نیچے لے کے جاؤ، محبت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنی نیگیٹو تھاٹ کو ختم کرو۔ تم نے صرف محبت کرنی ہے اور یہی سوچنا ہے کہ تم بھی دل کے صاف ہو، وہ بھی دل کا صاف ہے، تم بھی محبت کرتے ہو، وہ بھی محبت کرتے ہو، اور تم بے لوث ہو، تمہیں کچھ نہیں چاہیے، بس تم نے محبت کرنی ہے اور اپنی نیگیٹو پلس کو ختم کرنا ہے۔ یہ تیسرا اس کا قانون ہے، اگر اپنی ذات پر تم اپلائی کرو تو اس کی پھر کمال دیکھنا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری، ہمیشہ یاد رکھنا، جس بندے کے اندر محبت ہو اس کے اندر ایک دنیا موجود ہوتی ہے۔ یونیورسل لو جس کے اندر ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک کائنات بسی ہوتی ہے، اس کے اندر خوشی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر لذت بھی ہوتی ہے، اس کی ذات کے اندر تفریح بھی ہوتی ہے۔ آپ کا اندر والا جو جہان ہے نا، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جب تنہائی میں بیٹھتے ہو تو کیا آپ بور ہو جاتے ہو؟ نہیں، اگر آپ کے اندر محبت بھری ہو نا تو آپ تنہائی میں بھی لذت فیل کرتے ہو۔ دل کے بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جنگل میں بیٹھ کے بھی جو ہے نا وہ دور دراز سنگاپور سے زیادہ وہ جو ہے نا انجوائے کر لیتے ہیں کہیں پر ویرانے میں بیٹھ کر۔ کیوں؟ ان کی ذات کے اندر جو ہے وہ خوشی موجود ہوتی ہے، ان کی ذات کے اندر ایک پورا جہان ہوتا ہے، ایک یونیورسٹی ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی بندہ آپ کے اورا میں داخل ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے جہان کو پڑھتا ہے، تو آپ کی ذات کے اندر محبت بھی ہونی چاہیے اور آپ کا اپنا ایک جہان ہونا چاہیے۔ جب کوئی آپ کے اندر داخل ہو تو وہ آپ میں انٹرسٹ لے، آپ کی ایک یونیورسٹی ٹائپ جہان ہونا چاہیے جس میں لذت، خوشی، تفریح سب کچھ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنی ذات سے محبت ہونی چاہیے آپ کو۔ جب کوئی بندہ باہر سے آپ کی ذات کے اندر آئے گا تو وہ اندر ہی رہنا پسند کر لے گا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر۔